آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ رب العزت کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایماندارو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اور توبۃ نصوح، توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، انسان اس کے ذریعے اپنے گناہوں کی مغفرت بخشش کرا سکتا ہے، اور انسان اس کے ذریعے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرا سکتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل۔ توبۃ النصوح، نون صاد ہا نصح، عربی میں خالص چیز کو کہتے ہیں، جو چیز خالص ہو اس کو عربی میں نصح کہتے ہیں۔ توبۃ النصوح کا مطلب خالص توبہ۔ توبۃ النصوح وہ توبہ ہے جس میں چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے احساس ندامت، کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا اور آپ کو احساس ہو گیا کہ یار یہ تو میں نے غلط کیا، احساس ندامت۔ احساس ندامت کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگ، اور تیسری چیز کہ انسان یہ عزم کر لے کہ پھر زندگی میں یہ غلطی نہیں کروں، اور چوتھی چیز اگر اس غلطی کا تعلق مخلوق کے حقوق کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو پھر جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کی حق رسا۔ مثلا ماں باپ سے آپ زیادتی کر بیٹھے، اللہ سے تو معافی مانگتے ہیں، ماں باپ سے نہیں مانگتے۔ اب ہر وقت سجدے میں، رکوع میں، نماز کے بعد اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو کہتے ہیں، لیکن جس ماں باپ کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس سے معافی نہیں مانگتے۔ یاد رکھیں، آپ لاکھ اللہ سے معافی مانگ لیں، جب تک آپ ماں باپ سے معافی نہیں مانگیں گے، ماں باپ کے دل میں جو غصہ ہے وہ نہیں ختم، وہ غصہ اس وقت ختم ہوگا جب آپ ماں باپ سے معافی۔ ایک بھائی نے بھائی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، وہ لاکھ اللہ سے معافی مانگے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی سے بھی سوری کریں، بھائی سے بھی معافی مانگیں۔ جس بڑے کا آپ نے احترام نہیں کیا اس بڑے سے بھی آپ معافی مانگیں۔ تو توبۃ النصوح میں جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو اس سے بھی آپ معافی مانگیں۔ محترم ساتھیو، اللہ کے ساتھ جو بندے کا معاملہ ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، زنا اس سے کم ہے، شراب اس سے کم ہے، منشیات کا استعمال کم ہے، چوری اس سے کم ہے، ڈاکہ اس سے کم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جو بندے کا معاملہ ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی صدق کے دل سے جب معافی مانگ لی تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی اس کی حق رسائی۔ ایک آدمی نے کسی کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، ہر نماز کے بعد اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے 1,00,000 لے تو لیا، اللہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، لیکن 1,00,000 روپیہ اس کا دیتا نہیں، تو یاد رکھیں ساری زندگی معافی مانگتے رہیں جب تک 1,00,000 روپیہ جس کا آپ نے دینا وہ نہیں دیں گے، یہ نہیں غلطی معاف ہوگی۔ اس کی ایک مثال دے کے بات کو ختم کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا جنازہ پڑھاتے، جب بھی کسی کا جنازہ، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ اس نے کسی کا کوئی دینا تو نہیں، یہ سب سے پہلا سوال۔ آپ نے یہ نہیں کبھی پوچھا کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کسی ایک میت کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ سوال نہیں کیا اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی، اس نے حج کیا ہے یا نہیں کیا، اس نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا میت کے متعلق، یہ ضرور پوچھا ہے سب سے پہلے کہ اس نے کسی کا کوئی لین دین، کسی کا دینا تو نہیں۔ ایک جنازہ آیا اور آپ نے پوچھا کسی کا دینا ہے، انہوں نے کہا جی ایک، چاہے وہ درہم چاہے دینار، جس طرح ہمارے ہاں 1 روپیہ، اس وقت 1 درہم 1 دینار، کیا حیثیت ہے 1 درہم دینار کی؟ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ آج اللہ نہ کرے کوئی مولوی جنازہ پڑھانے والا یہ کہہ دے کہ بھائی اس نے کسی کا تو دینا تو نہیں، اور صف میں کھڑا ہوا بندہ کہہ دے کہ میرا 1,00,000 دینا ہے، اور مولوی کہہ دے کہ میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا،
اور میت بھی انتظامیہ کا ہو، میت بھی مسجد کی انتظامیہ کا ہو، اس کا کوئی رشتہ دار ہو، تو اس وقت تو شاید کچھ نہ بھی کہے، لیکن جنازے کے بعد مولوی کی مسجد سے چھٹی ہے، مولوی کی مسجد سے چھٹی۔ حالانکہ اللہ کی قسم حق یہی بنتا ہے، ہر جنازہ پڑھانے والا عالم سب سے پہلے یہ پوچھے، اور اگر 2-4 جنازے ایسے ہو جائیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھاتا، تو لوگ سمجھ جائیں، لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال یہی کرتا تھا۔ اگلے دن ہمارا علاقے میں ایک ساتھی فوت ہوا، میں جنازہ پڑھانے گیا، میں صفیں درست کرا کے میت کے سامنے ہوا تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا کہ میں نے 4.5 لاکھ لینا ہے، 4.5 لاکھ روپیہ، اور پتہ نہیں کن لوگوں نے لینا تھا۔ اب میں نے کہا بھی 4.5 لاکھ لینا ہے تو اب یہاں کیا کریں؟ کہنے لگے جی کہیں۔ اب میں نے ایسے تو نہیں کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق یہی تھا کہ میں کرتا ایسے ہی، لیکن میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے حدیثیں بھی بیان کی، درس بھی دیا، اور ساتھ میں نے اتنا کہہ دیا کہ اس مرحوم نے ایک ساتھی کا 4.5 لاکھ دینا اور وہ میرے پاس آیا ہے، اس وقت پورا سامنے سے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا۔ تو میں نے کہا بھی زندگی میں انسان سرخرو ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جب فوت ہو تو پیچھے لینے والے موجود ہوں اور دینے والا کوئی بھی نہ ہو، ایسا نہ کرو، اپنی زندگی میں اپنا قرض اتارو۔ اس بات پر بھی میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ایسے کیوں کہا، اس بات پہ۔ حالانکہ میں نے کیا کہا کہ اس نے مرحوم نے قرض دینا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس مرحوم نے تو واپس آ کے قرض نہیں دینا، اب یہ تو نہیں دینا، لیکن اس کے جو وہ رسا ہے، بعض اکثر ایسے ہوتا ہے جب جنازے پڑھائے جاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، جو جی لین دین ہو ہم ذمہ دار ہیں۔ کس حد تک؟ صرف جنازے گاہ کی حد تک، صرف جنازے گاہ کی۔ جنازے کے بعد ان سے رابطہ کیا جائے تو پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ نہ کرے میرے اوپر آپ کے اوپر یہ وقت آ سکتا ہے، جب کسی نے کہہ دیا کہ یہ بری اور ہم ذمہ دار، اللہ کے ہاں وہ بری ہو گیا اور ذمہ دار تو اگر تم نے نہ دیا تو قیامت کے دن تمہاری جان نہیں چھوٹے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے، دینے کا ارادہ ہو، وسائل ہوں تو پھر اعلان کرو، اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے، وسائل نہیں، تو پھر یہ ذمہ داری نہ اٹھاؤ۔ یہ پھر جس پر ذمہ داری ہے وہ خود ہی اپنا اللہ کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی جان تو چھوٹ جائے اور تم اپنے آپ کو پھنسا دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، اور توبۃ النصوح میں یہی ہے کہ حقوق العباد میں کسی کی حق تلفی ہے تو مرنے سے پہلے حق رسائی کر لو، تاکہ مرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ انسان وہاں پریشانی میں گرا ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق